بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 23 ہوگا۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم اس بات کو بیان کر کے آ چکے ہیں کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم وہ ایسا علم ہوتا ہے جو یقینی ہوتا ہے، واقع کے مطابق ہوتا ہے، جازم اور ثابت ہوتا ہے۔ اس بات پر معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو بات بیان کی کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوتا ہے، واقع کے مطابق جازم اور ثابت ہوتا ہے، تو اس طرح کا علم تو اس خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے جو کہ متواتر ہوتی ہے۔ جو خبر واحد وغیرہ ہوتی ہے اس سے تو علم یقینی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ظن کا فائدہ دیتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا علم جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ خبر متواتر سے حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ تو پہلی قسم ہی کی طرف جو ہے وہ راجع ہو جائے گی۔ علیحدہ سے خبر رسول کہہ کر خبر صادق کی قسم بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو بات آپ بیان کر کے آ رہے ہیں تو یہ تو خبر متواتر جو پہلی قسم آپ نے بیان کی تھی اسی کے اندر یہ شامل ہو جائے گی۔ لہذا آپ کا خبر رسول خبر صادق کی ایک دوسری قسم بنانا درست نہیں ہے۔ یہ معترض کا اعتراض ہے۔ آئیے اس معترض کے اعتراض کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ وغیرہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُتَوَاتِرِ فَقَطْ فَيَرْجِعُ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، یعنی اگر اعتراض کیا جائے کہ یعنی اس طرح کا علم جو آپ نے بیان کیا کہ وہ علم یقینی ہوتا ہے، واقع کے مطابق ہوتا ہے، اس طرح کا علم انما یکون فی المتواتر، وہ تو اس خبر رسول سے ہوتا ہے جو خبر رسول متواتر ہوتی ہے فقط، یعنی جو صرف خبر متواتر ہوگی اس سے یہ علم یقینی حاصل ہوگا۔ جو خبر واحد وغیرہ ہوتی ہے وہ تو ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب خبر متواتر سے ہی اس طرح کا علم حاصل ہوتا ہے تو فَيَرْجِعُ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، تو یہ قسم بھی قسم اول کی طرف راجع ہوگی، قسم اول کی طرف لوٹ جائے گی۔ علیحدہ سے خبر صادق کی اس کو قسم بنانا درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ آیا؟ اعتراض تو آپ نے سمجھ لیا، اب اس کا جواب سماعت کریں۔ قلنا کہہ کے شارح نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں الکلام فیما علم انہ خبر الرسول سمیہ من فیہ او تواتر عنہ ذالک او بغیر ذالک ان امکنا، واما خبر الواحد فانما لم یفد العلم لعروض الشبہات فی کونہ خبر الرسول۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام اس خبر کے بارے میں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خبر رسول ہے۔ ہمارا کلام اس خبر رسول کے بارے میں ہے کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ خبر رسول ہے، تو جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ وہ خبر رسول ہے، وہ خبر رسول مفید للعلم ہوتی ہے، یعنی علم کا وہ فائدہ دیتی ہے، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اب اس کا خبر رسول ہونا چاہے تواتر سے ہو، یعنی اس میں عموم ہے، چاہے وہ تواتر سے معلوم ہو جائے کہ یہ خبر رسول ہے، چاہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دہنے مبارک سے سن کر معلوم ہو جائے کہ یہ خبر رسول ہے، یا کسی اور طریقے سے یعنی الہام وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ یہ خبر رسول ہے، تو ہر وہ خبر رسول کے بارے میں ہمارا کلام ہے کہ جس میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ خبر رسول ہے تو وہ علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ لہٰذا یہ صرف متواتر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس میں عموم پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو خبر صادق کی قسم بنانا درست ہے۔ اب اس عبارت کا ترجمہ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں الکلام فیما علم، ہم نے کہا کہ ہمارا کلام اس خبر رسول کے بارے میں ہے، علم جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ انہو خبر الرسولی، کہ وہ خبر رسول ہے۔ اب اس میں آگے عموم بیان کر رہے ہیں شارح کہ سمیہ من فیہ، وہ چاہے سنا گیا ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے مبارک سے، او تواتر عنہ ذالک، یا یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ آئے، او بغیر ذالک، یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے، ان امکانہ اگر ممکن ہو پتہ چل جائے کہ یہ خبر رسول ہے تو وہ خبر رسول علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ خبر واحد پھر علم یقینی کا فائدہ کیوں نہیں دیتی، حالانکہ وہ بھی تو خبر رسول ہے۔
تو اس کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی یہاں سے دے رہے ہیں کہ وہ اما خبر الواحد، بہرحال جو خبر واحد ہے، فإنما لم يفد العلم، کہ وہ جو علم کا فائدہ خبر واحد نہیں دیتی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعروض الشبہات فی کونہ خبر الرسول، یعنی اس کے خبر رسول ہونے میں شبہات کے عارض ہونے کی وجہ سے اس میں شبہات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ یعنی اس کے خبر رسول ہونے میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خبر علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی۔ ورنہ جس خبر کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ خبر رسول ہے تو وہ خبر رسول علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ اعتراض اور اس کا جواب آپ حضرات کو سمجھ آ گیا؟ جی آگے ایک اور اعتراض ہے جس کی عبارت ہم پہلے پڑھیں گے، پھر اعتراض میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ فَإِن قِيلَ فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا أَوْ مَسْمُوعًا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ ضَرُورِيًّا كَمَا هُوَ حُكْمُ سَائِرِ الْمُتَوَاتِرَاتِ وَالْحِسِّيَّاتِ لَا اسْتِدْلَالِيًّا۔ معترض یہاں سے اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ جب خبر رسول ایسی ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، یعنی خبر رسول متواتر ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ آپ کے دہن مبارک سے سنی گئی ہو، تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی خبر ہے تو اس سے حاصل ہونے والا علم تو پھر ضروری ہونا چاہیے، یعنی بدیہی ہونا چاہیے، جیسا کہ تمام متواترات اور حسیات کا حکم ہے کہ ان سے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، نہ کہ استدلالی ہوتا ہے۔ جبکہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ استدلالی ہوتا ہے، تو آپ نے استدلالی کیوں کہا؟ آپ کو تو چاہیے تھا یہاں پر کہتے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ یہ اعتراض ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کہتے فَإِن قِيلَ، پس اگر اعتراض کیا جائے کہ فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا، جب وہ خبر رسول متواتر ہو، او مسموعاً، یا وہ خبر رسول سنی گئی ہو، من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے وہ سنی گئی ہو، تو کان العلم الحاصل بہ، تو اس سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ ضروریاً، وہ تو بدیہی ہوگا، کما ہوا حکم سائر المتواترات، جیسا کہ تمام متواترات کا یہی حکم ہے، والحسیات، اور تمام حسیات کا یہ حکم ہے، لا استدلالیات، نہ کہ وہ استدلالی ہوگا۔ تو حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ استدلالی ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ وہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ بدیہی ہوتا ہے۔ بدیہی کیوں نہیں کہا، استدلالی کیوں کہا؟ قلنا کہہ کر شارح رحمۃ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس جواب کی آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ فرماتے قلنا العلم ضروری فی المتواتر هو العلم بکونہ خبر الرسول علیہ السلام لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الأخبار به وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو إدراك الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاستدلال هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله، مثلا قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، علم بالتواتر انه خبر الرسول علیہ السلام وهو ضروری، ثم علم منه انه يجب ان تكون البينة على المدعي وهو استدلالی۔ اب یہاں سے میں نے جو جواب ہے اس کی عبارت تو ہم نے پڑھ دی ہے، اس کے جواب کا خلاصہ سماعت کر لیں۔ اس کا جواب ہم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کا خبر رسول ہونے کو جاننا، کیا حدیث کا ایک پہلو ہے کہ خبر رسول ہونے کو جاننا، کہ خبر رسول کا علم کہ یہ خبر رسول ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سے ثابت شدہ حکم کو جاننا، یعنی خبر رسول سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس کا جاننا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ جو خبر رسول تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے تو اس میں جو پہلی چیز ہے یعنی اس کا خبر رسول ہونا، تو یہ علم جو ہے یہ بدیہی ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ حدیث کا جو پہلا پہلو ہے یعنی اس کے خبر رسول ہونے کو جاننا، یہ تواتر کے ساتھ جب ہم تک آئے گا تو ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہو جائے گا کہ یہ خبر رسول ہے، تو اس چیز کا جاننا کہ یہ خبر رسول ہے یہ بدیہی ہے، اور پھر اس سے جو حکم ثابت ہوگا نا یہ بدیہی نہیں ہوگا بلکہ یہ استدلالی ہوگا۔
اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس شخص کو حاصل ہوگا کہ جو مفہوم نبوت کو جانتا ہو، جو معجزے کو جانتا ہو، جو اس بات کو جانتا ہو کہ یہ خبر اس شخصیت کی ہے کہ جن کی رسالت معجزات کے ساتھ ثابت ہے، اور جس خبر کی یہ شان اور عظمت ہو وہ خبر سچی ہوتی ہے، یعنی وہ ساری چیزوں کو جانتا ہوگا، تب جا کر اس کو جو ہے اس خبر سے ثابت شدہ حکم کا علم حاصل ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ تو ہم نے کہا کہ خبر رسول کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا خبر رسول ہونے کو جاننا، اور دوسرا ہوتا ہے اس سے ثابت شدہ حکم کو جاننا۔ تو خبر رسول ہونے کو جاننا یہ تو بدیہی ہوگا، اگر وہ تواتر کے ساتھ آئے یا حضور سے ڈائریکٹ وہ تو بدیہی ہوگا، لیکن اس سے جو ثابت شدہ حکم ہوگا وہ بدیہی نہیں بلکہ استدلالی ہوگا۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آئیے اس کی عبارت جب ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی۔ قلنا، ہم نے کہا کہ العلم الضروری فی المتواتر، کہ علم ضروری متواتر میں جو علم ضروری ہے، کہتے ہیں هو العلم بکونی خبر رسول علیہ السلام، وہ اس کا خبر رسول ہونے کو جاننا ہے، اس کے خبر رسول ہونے کو جاننا، یعنی پہلا پہلو جو ہے، یعنی اگر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچیے تو ہمیں یقین ہو جائے گا یہ خبر رسول ہے، تو اس کے خبر رسول ہونے کو جاننا متواتر میں یہ علم ضروری ہے، یہ بدیہی ہے۔ لأن هذا المعنی، اور کہتے ہیں کیونکہ یہی معنی یعنی خبر رسول ہونا یہی معنی ہے الذی تواتر الاخبار به، کہ جس کے بارے میں اخبار تواتر کے ساتھ آئی ہیں، یعنی تواتر کے ساتھ جو ہر مطلب دور کے اندر تواتر کے ساتھ جو خبر آئی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ خبر رسول ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وفی المسموع من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث اور وہ فرمان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داہنے مبارک سے سنا گیا ہے، اس میں کیا ہے؟ فرماتے ہوا ادراک الالفاظ، وہ ہے الفاظ کا جاننا، یہ بھی بدیہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ڈائریکٹ سنا ہے تو اس کو الفاظ کا ادراک حاصل ہوا ہے، تو یہ تو ضروری ہے۔ اور وَقَوْنُهَا کلام الرسولی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ڈائریکٹ سنا ہے، الفاظ کا بھی ادراک ہوا، اور اس کے خبر رسول ہونے یا کلام رسول ہونے کا بھی علم حاصل ہوا، یہ بدیہی ہے، یہ ضروری ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ حدیث کا پہلا پہلو ہے، اس کو تو ہم بھی بدیہی کہتے ہیں، اس کو ہم بھی ضروری کہتے ہیں، لیکن استدلالی جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والاستدلالی هو العلم بمضمونہ وثبوت مدلولہ، اور استدلالی وہ خبر کے مضمون اور خبر کے مدلول کے ثبوت کا علم جو ہے، یعنی خبر کا جو مضمون ہے، یعنی خبر کا جو اس خبر سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس کا جاننا، اور خبر کا جو حکم ہے اس کا جاننا، یہ استدلالی ہے۔ یہ کیا ہے؟ استدلالی۔ خبر رسول ہونے کو جاننا یہ الگ پہلو ہے، اور اس سے ثابت شدہ حکم کو جاننا، جیسے انہوں نے کہا هو العلم بمضمونہ، یعنی خبر رسول کے مضمون کو جاننا، یعنی اس سے ثابت شدہ حکم کو جاننا، اور یہ خبر رسول جس چیز پر دلالت کر رہی ہے اس کے ثبوت کو جاننا، یہ استدلالی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ استدلالی ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، دیکھیں مثال جب سنیں گے بات اور واضح ہو جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں قولہ علیہ السلام، حضور کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو گواہ ہوتے ہیں یہ مدعی پر ہوتے ہیں اور قسم اس شخص پر ہوتی ہے جو انکار کرے، یعنی منکر پر قسم ہے۔ اب شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علم بالتواتر، یہ ہمیں تواتر کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ انہ خبر الرسول علیہ السلام، کہ یہ خبر رسول ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ کہتے ہیں وہ ضروری، تو یہ خبر رسول ہونا یہ ضروری ہے، یہ بدیہی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کیونکہ تواتر سے آ رہی ہے، ہر کوئی کہے گا یہ خبر رسول ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم علم منہ، پھر اس خبر رسول سے یہ معلوم ہوا کہ انہ یجب ان تکون البینۃ علی المدعی، کہ مدعی پر گواہ جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں، اور جو شخص منکر ہوتا ہے اس پر قسم لازم ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ حکم ثابت ہوا ہے، اس حدیث سے یہ حکم ثابت ہوا ہے، تو کہتے ہیں وَهُوَ استدلالی، یہ جو ہے وہ استدلالی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ استدلالی ہے۔ تو اس کا جواب جو اعتراض ہوا تھا ہم نے وہ جواب پیش کر دیا کہ خبر رسول ہونے کو جاننا یہ ایک الگ پہلو ہے، تو خبر رسول ہونے کو جاننا اگر تواتر کے ساتھ آیا یا ڈائریکٹ سنا گیا ہے تو ظاہر یہ تو بدیہی ہوگا کہ یہ خبر رسول ہے۔ پھر اس خبر رسول سے ثابت شدہ جو حکم ہے
اس کا جاننا یہ استدلالی ہوگا، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہمارے 2 اعتراض تھے، ہم نے دونوں اعتراض بھی بیان کیے، پھر ان دونوں اعتراضات کا جواب بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔